السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی کو دورہ نحو و صرف میں خوش آمدید۔ آج ہم ما ولا مشبہ بلیسا، یہ دو حرف جو ما اور لا ہیں، یہ لیسا کے ساتھ ملتے جلتے ہیں اور یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں۔ اس کی ہم مثالیں دیکھیں گے قرآن سے۔ آپ کے سامنے 30 جملے قرآن مجید سے لے کے حوالے کے ساتھ وائٹ بورڈ پہ درج کیے ہیں۔ ان جملوں کی مدد سے ہم ان دو حروف کا تصور اچھی طرح ذہن میں بٹھانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اس پر اچھی خاصی محنت صرف ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 2 منزلوں کا مجھے مطالعہ کرنا پڑا اور اس نقطۂ نظر سے لکھی گئی کتابوں کو بھی کھنگالا، کیونکہ اس پر ایکوریٹ وہ مثالیں مجھے نہیں مل رہی تھیں جس میں یہ ظاہر ہو کہ یہ حرف خبر کو منسوب کرتے ہیں۔ جار مجرور کی صورت میں تو خبر نظر آ رہی تھی، لیکن منسوب صورت میں حالت نسبی میں اس پر فتح ہو، اس طرح مثال ملنا بہت محال تھا۔ بہرحال کوشش کی۔ مولانا خلیل الرحمن چشتی صاحب کی قواعد زبان قرآن اور اسی طرح مرقات القرآن، ان سے مجھے ایک ایک مثال مل گئی جو میں نے ٹاپ آف دی لسٹ لکھی ہے۔ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے۔ اس سے مجھے کچھ تسلی ہو گئی، وگرنہ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اے آئی بھی، چیٹ جی پی ٹی، یہ بھی ٹھیک طریقے سے مجھے جواب نہیں دے رہا تھا۔ تو الحمدللہ اب کچھ گزارا ہو گیا ہے۔ آپ کے علم میں ہو تو ضرور مجھے کچھ مثالیں بھیجیے تاکہ ہم جب اس کتاب کو طبع کریں، جو کہ تدوین پا رہی ہے رشید النحو کے نام سے، اس میں ان مثالوں کو بھی درج کر لیا جائے۔ میری اپنی بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی۔ تو اس لیکچر کو صاحب علم تو اس نقطہ نظر سے سنیں کہ وہ میری اصلاح کریں گے، اور جو طالب علم ہیں وہ ظاہر ہے طلب کے لیے سنیں گے۔ تو کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ کمنٹس بہت کم آتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور ستائشی کلمات تو ہوتے ہیں، لیکن آپ نے سیکھا کیا ہے، کوئی ایک نقطہ وہ کمنٹ میں ضرور لکھا کریں کہ مجھے یہ ایک بات نئی ملی ہے، اس سے پہلے یہ نہیں تھی۔ تو اس سے مجھے تسلی ہوگی کہ اس کو میں زیادہ وثوق کے ساتھ کتاب کا حصہ بنا سکوں گا۔ آگے آنے والے لوگ اس کو طبع کر سکیں گے، یہ ان پر ہے۔ میں اپنی زندگی میں اس کو طبع کر سکوں گا یا نہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ میرے لیے صحت و سلامتی کی دعا کیجئے، میں ایمان اور جسمانی صحت کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود رہوں۔ تو آئیے اب ہم اپنے اصل مقصد، جس کو آپ نے تھم نیل پہ پڑھا ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیں گے کہ ما و لا مشبہ بلیسا، یعنی ما اور لا کو لیسا کے مشابہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ لیسا کے ساتھ اس کی 3-4 طرح کی مشابہت ہے، 3-4 چیزیں مشترک ہیں ان میں۔ سب سے پہلا اشتراک یہ ہے کہ لیسا جس طرح نفی کا معنی دیتا ہے، اسی طرح ما اور لا بھی نفی کا معنی دیتا ہے۔ کسی کام کا انکار کرنا ہو کسی بات کا تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، جس طرح لیسا جملہ اسمیہ پر آتا ہے، اسی طرح یہ ما اور لا بھی جملہ اسمیہ پر آتے ہیں۔ نمبر 3، جس طرح لیسا کی جو خبر منصوب ہوتی ہے، اسی طرح ما اور لا مشبہ بلیسا کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے۔ اور چوتھی مشابہت یہ ہے کہ جس طرح لیسا کی خبر کے ساتھ عام طور پہ حرف جار آتا ہے، جیسے یہاں آپ دیکھیں گے اور بھی مثالیں یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بہاد العمی، اس کی خبر کے ساتھ حرف جر آ رہا ہے، اسی طرح ما اور لا کی خبر کے ساتھ بھی حرف جر آتا ہے۔ اس طرح یہ 4 طرح کی مشابہتیں موجود ہیں، جس کی وجہ سے ان کو ما و لا مشبہ بلیسا کہتے ہیں۔ اب ہم اس کی مثالیں دیکھیں۔ اس کالم میں میں نے ایسی مثالیں درج کی ہیں جن کے بعد ضمیر آ رہی ہے یا اس میں اشارہ آ رہا ہے، اور اس کالم میں ایسی مثالیں ہیں جن کے آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے مرفوع حالت میں، اور اس میں لا کی مثالیں ہیں۔ یہ 2 کالم
حرف ما کے ہیں اور یہ کالم حرف لا کا ہے۔ تو 20 مثالیں ما کی ہیں اور 10 مثالیں آپ کے سامنے لا کی درج کی ہیں۔ میں ایک دو جملوں کی ترکیب کروں گا، باقی آپ جانتے ہیں، ترجمہ کر کے ہم اس کو آگے ختم کر دیں گے۔ میں اس لیے قرآن مجید کی آیات چن کے لاتا ہوں تاکہ اس لیکچر کے اندر صرف آپ سے قواعد نہ سیکھیں بلکہ قرآن بھی سیکھیں اور اس کے کچھ پیغام بھی لے لیں اور اس کے ذخیرہ الفاظ کو بھی جان لیں۔ جب قرآن کے الفاظ بار بار آتے ہیں آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ، وہ ذہن میں راسخ ہوتے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ھذا بشر، نہیں ہے یہ بشر۔ سورہ یوسف میں ہے، مصر کی خواتین نے یوسف علیہ السلام پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ما ھذا بشر، یہ تو بشر نہیں ہے۔ تو ما مشبہ بلیسا حرف نفی اور ھذا اس کا اسم اور بشرن اس کی خبر منصوب۔ تو ہم چونکہ مرفوعات پڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی منصوبات بھی کور ہو رہے ہیں، کیونکہ یہی مثالیں منصوبات میں بھی آگے جا کے آئیں گی۔ تو یہ ما اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کے یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس کی خبر منصوب آ رہی ہے ما۔ یہاں دیکھیں ما ہن امہاتہم، نہیں ہے وہ ان کی مائیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں جن بیویوں کو ماں کہہ کے اپنے اوپر حرام کر لیا گیا، تو ماں کا لفظ بولنے سے وہ ماں نہیں بن جاتی۔ یہ اللہ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ہے۔ تو یہاں دیکھیں ما جو ہے حرف نفی ہے جو لیسا کے مشابہ ہے، ہننا اس کا اسم مرفوع آ رہا ہے اور امہاتہم دیکھیں اس کی خبر منصوب آ رہی ہے جمع مؤنث سالم حالت نصبی میں کسرہ کے ساتھ آتی، اس کا اعراب آتا ہے، نصب اس کا کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو امہاتہم چونکہ پیچھے کوئی حرف جر تو نہیں ہے جو اس کو زیر دے رہا ہو، یہ لازمی نصب ہی ہے جو جمع مؤنث سالم کا خاصہ ہے کہ اس کا اعراب حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہاں 2 مثالیں ہمیں مل گئی نصب کی، باقی ساری مثالیں ہمیں جار مجرور کی شکل میں ملیں گی کہ ان کی خبر جار مجرور ہے، البتہ ان کا اسم مرفوع ہے اور رفعی ضمیریں ہی آپ کو نظر آئیں گی جو کہ مسند الیہ بنتی ہیں، مسند الیہ بنتی ہیں۔ وما انت بہاد العمی، آپ نہیں ہیں اندھے کو ہدایت دینے والے، آپ اندھے کو رستہ نہیں سجھا سکتے، جن کی آنکھیں ہی بند ہیں، غفلت کے پردے، تکبر کے پردے پڑے ہوئے ہیں، خود غرضی اور حسد اور کینے کے پردے جو پڑے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو کوئی ہدایت نہیں ملے گی آپ کے ذریعے۔ آپ اس پر اپنی محنت رائے گاں مت کیجیے۔ وما انت علیہم بوکیل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہیں ان پر وکیل، ان کے کارساز، ان کی وکالت کرنے والے آپ نہیں ہیں۔ ما انت بتابع قبلتہم، اے پیارے پیغمبر آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، ان کا اپنا قبلہ ہے اور آپ کا اپنا قبلہ ہے۔ اور وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان کے بعض بھی نہیں تابع اتباع کرنے والے بعض کے قبلے کی، یعنی وہ آپس میں جو کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی طرف رخ نہیں کرتے، ہر ایک کا اپنا رخ ہے، اپنا کلچر ہے، اپنی تہذیب ہے، اپنے تمدن ہے، اس کے وہ فالوور ہوتے ہیں۔ اے پیارے پیغمبر آپ کا دین تو اپنا ہی ہے، لکم دینکم ولی دین۔ یہاں دیکھیں معرف نفی مشبہ بلیسا، انت اس کا اسم ہے، بے تابعین قبلتہم بے حرف جار اور تابعین یہ مجرور ہے اور اس میں فاعل جس کو شبہ فعل بھی کہتے ہیں، اور قبلتا اس کا مفعول ہے، کیونکہ فعل کا جس طرح مفعول ہوتا ہے اسی طرح اس میں مشتق کا بھی مفعول ہوتا ہے، خاص طور پہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول اور مصدر کا، اسی لیے اس کو شبہ فعل کہتے ہیں کہ یہ فعل کے مشابہ ہے اعراب دینے میں اور اپنے اجزاء میں۔ تو تابعین کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہو جائے گی اور قبلتہم یہ مرکب اضافی کی صورت میں اس کا مفعول ہے، اسی لیے مفعول کا اعراب حالت نصب میں فتح کی صورت نظر آ رہا ہے۔ تو ما مشبہ بلیسا اپنے اسم اور اپنے خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہوا۔ ما انت علیہم بجبار، آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے یا زور زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ فما انت بملوم، اے پیغمبر آپ
کوئی ملامت زدہ تو نہیں ہے کہ آپ کی مذمت کی جائے اور آپ کو رد کر دیا جائے، آپ ملامت زدہ نہیں ہیں، آپ تو قابل تعریف ہیں۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن، اے پیارے پیغمبر آپ نہیں ہیں اپنے رب کی نعمت کے سبب کاہن بھی نہیں ہیں۔ یہاں دیکھیں کہ جار مجرور کی شکل میں اس کی خبر آ رہی ہے، مائے مشبہ بلیسا کی۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہیں اپنے رب کی نعمت کے سبب مجنون یا پاگل اور دیوانے آپ نہیں ہیں، لوگ یہ غلط آپ کو لقب دے رہے ہیں۔ ما انا علیکم بحفیظ، نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہو کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان یا داروغہ تو نہیں ہوں، حفیظ تو نہیں ہوں۔ یہ غالباً حضرت نوح علیہ السلام کا قول ہے۔ ما انا بطارد الذین آمنوا، میں نہیں ہوں چھوڑنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یہ بھی غالباً نوح علیہ السلام کے سلسلے میں سورہ ہود کے اندر۔ تو یہاں دیکھیں ما مشبہ بلیسا ہے، انا رفع ضمیر اس کا اسم ہو گیا، بطارد الذین آمنوا یہ اس کا جار مجرور کی شکل میں اس کی خبر ہو گئی۔ بار فجار طارد اسم فاعل جیسے یہاں ہم نے کیا تھا، اور الذین آمنوا یہ محل نصب ہے، الذین موصول آمنوا صلہ، اور موصول صلہ مل کے یہ مفعول ہوا طارد کا، اور طارد اس شبہ فعل اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور مفعول سے مل کر بصورت جملہ بتاویل مفرد یہ مجرور ہوا بی کا، بی جار اپنے مجرور سے مل کے یہ خبر ہو گئی انا کی، اور انا یوں ہم یہاں کہیں گے کہ یہ خبر ہو گئی ما کی۔ ما مشبہ بلیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے اسی طرح ساری تراکیب ہیں تو میں صرف ترجمہ کر کے گزر جاؤں گا۔ ما ہن امہاتہم، وہ نہیں ہیں ان کی مائیں۔ ما قوم لوط منکم ببعید، قوم لوط تم سے تو کوئی دور نہیں ہے، ابھی قریب ہی گزری ہے جو تباہی کا شکار ہوئی۔ یہ بعد میں آنے والی قوم کو کہا جا رہا ہے، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول۔ یاد رکھیں کہ ما اور لا خبر کو منسوب کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کا اثر زائل بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا اثر زائل کرنے والا ایک ہے حرف جار، جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں اس کا اثر زائل نہیں ہوا، یہاں زائل ہو گیا، وی نے اس کو نصب دینے کی بجائے جر دے دی ہے۔ دوسرا کہ حرف الا بھی آ جائے تو ما کا اثر ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پر نصب نہیں آیا، ضمہ آیا ہے، یعنی حالت رفع میں ضمہ آیا ہے اور رفع ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہیں ہے ان کے بعض اتباع کرنے والے بعض کے قبلے کی۔ ما اللہ بغافل عما تعملون، یہ کئی دفعہ سورہ بقرہ میں 3-4 دفعہ آیا ہے، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو ما مشبہ بلیسا، اللہ اسم ظاہر مرفوع، دیکھیں اس کا اسم ہے، تو ما کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ ہم مرفوعات کی یہ آخری بحث پڑھ رہے ہیں، یہ 8واں مرفوع ہے۔ بغافل عما تعملون یہ جار مجرور کی صورت میں اس کی خبر ہے۔ من نصر الا من عند اللہ، نہیں ہے مدد مگر اللہ کی جانب سے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب نہیں ہے ظلم کرنے والا بندے پر۔ ما صاحبکم بمجنون، آپ کا صاحب مجنون نہیں ہے، آپ کا ساتھی پاگل اور دیوانہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ وما ہوا من الکتاب، اور وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ ما مشبہ بلیسا ہوا ضمیر مرفوع منفصل، یہ اس کا اسم ہوگی، اور من الکتاب دیکھیں جار مجرور کی شکل میں اس کی خبر ہے۔ اب جار مجرور ضروری نہیں کہ حرف جار با ہی آئے گا، من بھی آ سکتا ہے، یہاں با آ رہی ہے۔ ما ہم بخارجین من النار، نہیں ہے وہ خارج ہونے والے نار سے، آگ سے وہ نکلنے والے نہیں ہیں، یعنی سدا آگ میں رہیں گے۔ اب یہاں حرف مشبہ بالفعل جو آ رہا ہے، مشبہ بلیسا آ رہا ہے، لا ہے،
یہ لا کی مثالیں ہم پڑھیں گے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ حزن و ملال کا شکار ہوں گے، غم زدہ ہوں گے۔ لا خوف علیکم اليوم، تم پر آج کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم آج غمگین ہوگے۔ لا فیہا غول، اس مشروب کے اندر کوئی چکراہٹ نہیں ہوگی کہ پی کے چکر آئیں جیسے دنیا کی شراب پی کے آتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں لا مشبہ بلیسا ہے، فیہا یہ خبر مقدم آ گئی ہے، غول اس کا اسم مؤخر آ گیا، تو لا اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہوا۔ لا بیع فیہ، اس میں کوئی بیع نہیں ہوگی، تتباعون، کہ وہ اس میں خرید و فروخت کریں، تو ایسی کوئی چیز حشر کے میدان میں نہیں چلے گی۔ لا قلتن، کوئی دوستی نہیں چلے گی، اس کی آگے خبر جو ہے محذوف ہے، وہ ہے یسامحونکم، کہ جو لحاظ رکھا جائے یا درگزر کیا جائے تو کوئی دوستی وہاں کام نہیں آئے گی۔ لا شفاعتن، یہاں بھی دیکھیں یہ جو مرفوع ہے یہ لا کی وجہ سے ہے، اور یہ اس کا اسم ہے جو لائے مشبہ بلیسا ہے، تو ایسی سفارش بھی نہیں ہے کہ وہاں تمہارے لیے کوئی کرے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، کوئی انتظار والی بات بھی وہاں نہیں ہوگی۔ تو لا حرف نفی ہے، مشبہ بلیسا، ہم اس کا اسم ہے، اور ینظرون جملہ فعلیہ کی صورت میں اس کی خبر آ رہی ہے۔ ولا ہم ینظفون، اور نہ ہی وہ بدحواس ہوں گے، مدہوش ہوں گے، یا دیوانے ہوں گے، جیسے شراب پی کے دیوانہ ہو جاتا ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ لا فیہا غول ولا ہم ینظفون، یہ ایک ہی آیت کے دو اجزاء ہیں، دو جملے ہیں۔ لا ہن حل لہم، وہ نہیں ہیں وہ حلال ان کے لیے، تو یہاں دیکھیں کہ لا مشبہ بلیسا، ہن اس کا اسم ہے، حل لہم یہ جو ہے نا خبر، یہ اس کی بن رہی ہے۔ ولا ہم یحلون لہن، اور نہیں ہے وہ حلال ان عورتوں کے لیے، تو یہ رشتے ناتے ایمان اور اسلام کی بنیاد پر اور یہ ہیں، اس کی وضاحت ہو رہی ہے سورہ مجادلہ کی۔ تو یہاں دیکھیں لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، تو لا مشبہ بلیسا ہے، ہم اس کا اسم ہے، یحلون لہن تو یہ اس کی خبر بن رہی ہے۔ تو یہ چند مثالیں آپ کے سامنے بڑی محنت سے پیش ہوئی ہیں، آپ امید ہے کہ ضرور مستفید ہوں گے۔ کوئی غلطی ہو تو ضرور توجہ دلائیے، فائدہ ہوا تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور مجھ سے جو تاخیر ہو جاتی ہے لیکچرز میں تو یہ میری کم ہمتی ہے، جسم میں خاصی تکلیف ہے، لیکن اس کے باوجود کوشش کرتا ہوں کہ 2-3 دن کے بعد آپ تک ویڈیو پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، آپ سب کو رمضان کی برکات سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔